اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے اور اوپر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل سے سمجھایا تھا، تو اب اس ایگزامپل کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، کہ آسمان سے خوب موسلا دھار بارش ہو، اور اس بارش جب موسلا دھار ہوتی ہے برسات کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ بجلی بہت چمکے گی اور پھر اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ یجعلون اصابعہم، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈراتا ہے۔ یجعلون اصابع، ان کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح ڈر اور خوف میں ہوتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذان من الصواعق حذر الموت، کہ انہیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں اس چمک سے ان کی جان نہ نکل جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہر ایک کو، اسپیشلی یہاں پہ کافر کا بیان ہے کہ کافروں کو، منکروں کو گھیر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ عنقریب ان کی جو آنکھ کی روشنی ہے ختم ہو جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب خوب زیادہ روشن ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو وہ چلتے ہیں اندھیروں میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے، بجلی نہیں چمکتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین لے اور کان کی سماعت کو بھی چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک ہے۔ یہ آج ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں بھی آج ہم کیسے کیسے گناہیں کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں پہ کبھی نادم نہیں ہوتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسا اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوگا کہ یہ کتاب آج ہی نازل ہوئی ہے، یہ ان کے معجزات ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیے تو لگے گا واقعی یہ ابھی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، اور شاید یہ چیزیں اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم کچھ سمجھ سکو، اللہ سے تقوی اختیار کر سکو، اللہ سے قربت اختیار کر سکو۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کئی ایگزامپل دیتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کتاب نہیں کہ آپ کو پوری ڈیٹیلز میں کسی کا قصہ یا کسی کی کہانی بیان کی جائے، نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنی زندگی کی امپورٹنس کو سمجھیں، زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے کس مقصد کے لیے آپ کو یہاں جو وقت دیا ہے، اس وقت کا صحیح یوز آپ کر سکے، اس وقت کو صحیح بتا سکے، اس کے لیے، اور اپنے مالک حقیقی کو جان سکے کہ اللہ ہی ہے جس نے ان تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اس لیے سارے جگہوں پہ آپ کو اگزامپل دے کے واقعات، پچھلے لوگوں کے واقعہ کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطی کی ہیں، وہ چیز آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ غلطی آپ نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم نے کس طرح سپاٹ بنایا، جس پہ تم رہ رہے ہو، رات دن اس پہ اپنا کام کرتے ہو، ہر کام زمین پہ کر رہے ہو، والسماء بناء، اور آسمانوں کو کس طرح ہم نے کھڑا کیا۔ تو آپ زمین اور آسمان کا کئی جگہ پہ آپ کو اللہ تعالیٰ اگزامپل دیں گے، کیونکہ آپ دیکھ لیں گے زمین جس کے اندر اللہ نے بے شمار خزانے بھرے ہیں، اور اسی زمین پہ ہم اپنی تمام کرتوت کرتے ہیں، بڑی سے بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اور اسی زمین پہ ہم ساری گناہوں کرتے ہیں، جبکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور جس کی ہے انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کچھ اور کرنے کا، جبکہ اس کے حکم عدولی کر کے، اس کے حکم کو نہ مان کے ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ آگے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ آسمان جو بغیر پلر کے کھڑا ہے، اس آسمان میں کوئی سہارا نہیں ہے، تب بھی ہمارے حکم سے کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ آپ کو گلیکسیز کے بارے میں پتہ چلے گا، اسی طریقے سے آپ کو چاند سورج کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ ہمیں روشنی بخشتا ہے، جبکہ اس کے اندر اللہ نے اتنی تپش رکھی ہے کہ اگر اس کا کچھ
اور % بڑھا دے تو ہم جل جائیں، خاک ہو جائیں، یعنی اوپر سے نیچے تک اللہ نے ہمیں گھیر رکھا ہے، تب بھی ہم بے پرواہ ہو کے، لاپرواہ ہو کے اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ان کے انکار میں رات و دن گزارتے ہیں، تب بھی اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے رہا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں عبرت لینے کے لیے کئی جگہ اگزامپل دیا۔ قرآن ایک آپ کو عبرت لینے کے لیے آپ کو ہمیشہ قرآن پڑھنی چاہیے کہ آپ سے پہلے کتنے لوگ تھے جو سرکشی کی ہے اور ان سرکشوں کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ آج ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور کوئی گناہ ہوا ہو تو ہم اس کے لیے توبہ استغفار کریں اور اللہ کے دربار میں رو رو کے اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور معافی مانگیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین بنانے کے بعد، آسمان بنانے کے بعد ہم نے تمہاری راحت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری پیداوار کے لیے ہم آسمان سے بارش برساتے۔ اب بارش ہی کا سسٹم دیکھ لیں کہ سمندر میں کھارے پانی ہیں اور اس سمندر سے پانی کو اللہ اٹھاتا ہے بادلوں کے ذریعے، پھر وہ بادل آگے دور دراز شہروں میں، راجستھان جیسے ریگستانوں میں بھی اللہ پانی برساتا ہے، پانی پہنچاتا ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں، اللہ کی ربوبیت کو سمجھ سکیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ریگستانوں میں پانی پلاتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں کھارے پانی کو میٹھا بنا کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب وہ بارشیں ہوتی ہیں تو زمین سے کیسے کیسے پیداوار نکلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی طرح کے پھل ہیں اور کتنی کھانے پینے کی چیزیں زمین سے ہم اگاتے ہیں، یہ بارش کے سبب ہی ہو پاتا ہے۔ رِزْقًا لَكُمْ، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم کھا سکیں، اور کھانے کے بعد جو ہمیں قوت ہو تو اس قوت پہ ہم گھمنڈ اور تکبر نہ کر کے سرکش نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہوئے اللہ کے حضور میں ان کا شکر بجا لانی چاہیے۔ بجائے شکر کے آج دیکھ لے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی دل میں یہ خوف نہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ان پہ آتی ہے تو وہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں اب دیکھ لیں کہ ایک چیز میں اسپیشل آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے جتنی بھی اگزامپلیں دی ہیں، خواہ وہ زمین کے ہوں یا آسمان کے ہوں، وہ تمام چیزیں اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ اچھی زندگی بسر کر سکیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ گزار سکے۔ آپ اس رمضان ہی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اس ہر چیز میں ہمارا اضافہ کرتا ہے۔ دیکھ لیں جو نفل تھا اسے سنت کا درجہ دے دیا گیا، جو سنت تھا اسے واجب کر دیا گیا، جو واجب ہے اسے فرض کا درجہ دے دیا گیا۔ اس لیے وطر کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی عبادتوں میں کثرت لانی چاہیے، اور یہ رات سونے کے بجائے اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ جب راتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے محتاج جو ہم سے مانگے، میں ان کی محتاجگی کو دور کروں، کوئی ہے جو ہم سے معافی طلب کرنے والا ہو، کوئی ہے جو جہنم سے پناہ چاہتا ہو، میں ان کو جہنم سے بچا سکوں۔ تو یہ اللہ ہمیشہ اعلان کرتا ہے، ہر رات اعلان کرتا ہے، اور مانگنے والے، اللہ سے قریب ہونے والے اس ماہ میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اب جنہیں نہیں ہونا ہے اور جنہیں یوں ہی بھٹکتے رہنا ہے تو وہ بھٹکتے رہیں، ان میں اللہ کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ ہم رات دن عبادت کرتے ہیں یا رات دن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تو یہ میں اپنے لیے چلتا ہوں، یہ خود کے لیے چلتے ہیں، اللہ کے نہیں۔ اگر سارے انسان اللہ کی عبادت کرنے لگے تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اگر سارے انسان سرکش ہو جائیں، نافرمان ہو جائے، تب بھی اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی جو ہے کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ اے لوگوں اپنے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم پرہیزگار ہو سکیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ آپ کسی کو جو ہے برابر میں نہ ٹھہرائیں، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ وانتم تعلمون، اللہ کے برابر مطلب آج دیکھ لیں کہ جو دوسری قومیں ہیں کتنے معبود بنا رکھے ہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے قبر پہ چڑھاوا چڑھانے والے، خواجہ سے مانگنے والے، ان لوگوں کو بھی یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ دینے والی ذات ہے، وہ تو انسان ہے، اور نہ ہی آپ کو ذریعہ نہیں بلکہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ ہر انسان سے، اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہو کچھ بھی، یعنی اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے پہلے بھی کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہ آپ سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی اس قرآن میں شک ہے کہ یہ انسان کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر آپ کو شک ہے تو اللہ آپ کو چیلنج کرتا ہے علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ تم اس کی طرح، اس قرآن کی طرح ایک سورہ بلکہ ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اور معلوم ہے عرب اپنی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ عرب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنی زبان میں اتنی زیادہ مہارت اور ان پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ دوسرے زبان بولنے والے کو عجمی یعنی کہ گونگا کہا کرتے تھے۔ اور اس عرب کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو تمہیں یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے، تم اس کی طرح ایک سورہ ہی بنا کے لا دو۔ اگر تم سے سورہ بھی نہیں ہو پاتا، ایک آیت بنا دو۔ پورے عرب کوشش کیے لیکن وہ تھک ہار کے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کو یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شک ہے اور یہ انسان کی بنی ہوئی کتاب ہے، انسان نے اس کو اپنے من سے گھڑا ہے، تو آپ بھی اس طرح اگر آپ بنا کے دکھا دو، اگر آپ کے اندر طاقت ہے اور چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی ہمت ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اگر تم اس چیز کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہو جس کو تو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کے دے دو، اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم کو اگر لگتا ہے کہ یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، تم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لو، اور تم کو جس کو بلانا ہے، جس کے ساتھ جا کے تم کو لگ سکتا ہے کہ اس جیسا ہم ایک آیت بنا لیں گے، تم اس کو ساتھ بلا لو۔ اللہ یہ چیلنج اوپن دیا، اور سارے جہاں کو ایک ساتھ کر لو، تب بھی تم اس طرح کی ایک سورہ نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات پہ تو تم بنا کے دکھا دو، اور ہماری کتاب کو یعنی قرآن شریف کو جھٹلا کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کر پایا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو سمجھ جاؤ ایک ایسی آگ جل رہی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ ایک ایسی آگ ہے جس کے ایندھن جو ہے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وعدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وعدت للکافرین، اور جس کو ان منکروں کے لیے جو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایکتا کو للکارتا ہے، اللہ کے نہیں مانتا ہے، ان کے لیے آگے تیار ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور جس نے ایکسیپٹ کر لیا، اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی گزارا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کس بات کی؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ ایمان لایا، ان کے کتابوں پہ ایمان لایا، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو بسر کیا، تو عملوا الصالحات، اور تو انہیں ایسی زندگی میسر ہوگی، ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جہاں جو ہے جس جگہ پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا وہاں نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر طرح کی نہریں ہوں گی۔ آپ دیکھیے آج کل آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہر کا اگزامپل، کیونکہ عرب کو آپ دیکھ لیں، عرب ایک ریگستان ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی ایک بھی ندیاں نہیں ہیں۔ وہ اپنے پانی پینے کے لیے سمندر کی پانی کو، کھارا پانی کو کیا کرتے ہیں، ان میں سے نمک کو ہٹاتے ہیں، پھر میٹھا بناتے ہیں، اور آج عرب اس پہ بہت زیادہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔
کیونکہ ان کے پاس لوگوں کی تعداد پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پانی پینے کے نہیں ہے، تو اپنے جی ڈی پی کا اکثر حصہ، زیادہ سے زیادہ حصہ کھارے پانی کو میٹھا پانی میں بدلنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ پہ قرآن نازل ہوئے، تو ان لوگوں کے نزدیک پانی کی بہت اہمیت تھی، پانی کا بہت امپورٹنس تھا، تو اللہ نے آپ کو جگہ جگہ پہ انہی چیزوں کا اگزامپل دیا جائے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اب معلوم ہے جہاں بارش نہیں ہوتی ہے، جہاں ندیاں نہیں، وہاں کھیتی بھی نہیں، اب وہاں پہ آپ کھیتی کے بارے میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، کہ اس جگہ پہ یعنی اس جنت میں آپ کو آپ کے من پسند کی ہر کھانے کی شے ملے گی۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو وَلَهُمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي، تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی کھانا ہے، من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو ہم نے پہلے کھا چکے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو بہت ہی پاک بیویاں عطا کریں گے، یعنی حور۔ یہ حور ایک انسان کو 70 یا جتنا بھی ملے، یہ اللہ ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو آرام دہ لائف کے لیے، یعنی سکون کی زندگی کے لیے جو چیزیں بھی میسر ہوں گی، خواہ وہ کھانے سے ہو، پینے سے ہو، رہنے سے ہو، اور اپنی بیویاں سے ہو، پریوار سے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو عطا کرے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں آپ کو حوریں دی جائیں گی، پاک صاف بیویاں عطا کی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے گی، انہیں کبھی موت نہیں آنا اور آپ کو بھی موت نہیں آنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا، اب دیکھو کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اچھا ایک عورت تو سنبھالا نہیں جا رہا، 70 کو کیسے سنبھالیں گے؟ ارے بیوقوفی ہے۔ جو خدا، آپ خود ہی سوچ کے دیکھو، جو خدا ان گلیکسیوں کو بنا سکتا ہے، ان آسمانوں کو بغیر پلر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس زمین کو سپاٹ بنا سکتا ہے، اور زمین سے ہر طرح کی شے اگا سکتا ہے، کیا وہ خدا اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ آپ کے اندر وہ طاقت دے، آپ کے اندر وہ چھمتا دے، آپ کے اندر وہ پاور پیدا کرے کہ ایک کیا لاکھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی خواہشات، ہر ایک ذرے ذرے کی خواہشات آپ کی پوری کی جائے گی۔ اور اللہ یہاں پہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ تمام نشانیوں کو، تمام چیزوں کو ایسے کھول کے بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اگزامپل دینے میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ تعالیٰ ایسی اگزامپل دینے میں نہیں شرماتا۔ تم شرماتے رہو، آپ دیکھ لو کہ ایک سے ایک مووی بنی مذاق اڑانے پہ کہ ہم کوئی پراٹھا ہے کہ جو ہمیں تلا جائے گا، جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پریش راول کی ایک مووی، ہم کوئی پراٹھا ہے کہ ہم کو جہنم میں بیچ کے فرائی کیا جائے گا لیگ پیس سے۔ ارے بھائی اللہ ہے، اللہ آپ جو غلطی کرو گے، سرکشی کرو گے، اپنی نادانی دکھاؤ گے اور گمراہی کے راستے پہ بھٹکتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لیگ پیس سے بھی بڑی بری موت دے گا، اور آپ تلنے کی بات کر تو فرائی کرنے کی بات، آپ کو تو جلا دیا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی طاقت کو للکارنی نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل آپ کو دیتا ہے اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکو۔ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی ایک مکھی کے بھی اگزامپل لوگوں کو دیتا ہے جس سے لوگ سمجھ سکے۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح نہیں شرماتے، جیسے بھی وہ سمجھ سکے میں ان چھوٹے سے چھوٹے اگزامپل دے کے ان کو سمجھاؤں گا، اور میں اس چیز اگزامپل دینے میں شرماتا نہیں ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، حق پہ اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی گزارا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ ایسی چھوٹے چھوٹے اگزامپل سے اللہ کو کیا مطلب ہے۔ یضل بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں کہ تم اور گمراہ رہو۔ ویہدی بہ کثیرا، اور جو اچھے کرتے ہیں انہیں ان کی ہدایت پہ اللہ تعالیٰ برہوتری کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسق لوگ، گمراہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کی گمراہی میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔